بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میں ہوں عامر خلیل، اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ کل پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ سیشن چل رہا تھا، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون، یہ تمام جماعتیں شریک تھی۔ تو اس کے اندر جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کیونکہ مسلم لیگ نون جو اندر کی پلاننگ تھی، جو وہ ایک سازش چلنا چاہتے تھے، جو وہ ایک پلان چلنا چاہتے تھے، ان کا پلان کیا تھا؟ کیونکہ وہ الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اس وقت اگر الیکشن ہوئے تو ہم نہیں جیت سکتے۔ تو انہوں نے 25 نکات پر ایک ایجنڈا طے کیا ہوا تھا، جو کہ ان کے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وہ 2 نمبری کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور اس طرح کا ایجنڈا انہوں نے طے کیا کہ ان ایجنڈے کی کاپی تک بھی تمام ممبران کو فراہم نہیں کی گئی، اور نہ ہی ان کو پتہ تھا کہ جو 25 نکات ایجنڈا ہے وہ کس بات پر آئے اور کون سی قانون سازی کی جا رہی ہے اور کون سی ترمیم کی جا رہی ہے، جن کا ان کو پتہ تک نہیں تھا۔ اس کے بعد جو رضا ربانی تھے پیپل پارٹی کے، وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سے نکات ہیں جن کی ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے، اور یہ کون سا قانون ہے جس قانون کے تحت آپ نگران وزیر اعظم کو تمام اختیارات دینا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے مشتاق، انہوں نے بھی کہا کہ میں رضا ربانی کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، اور ہم بھی جس نکات کی ہمیں سمجھ نہیں ہے اور جو ایجنڈا ہے اور جو قانون پاس کیا جا رہا ہے ان کی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اور نہ ہی علم ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قانون کس لیے بنایا جا رہا ہے، تو ہم کیسے اس کی حمایت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو JUI کے ممبران تھے انہوں نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون سا قانون ہے اور کس نقطے پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو PTI کے سینیٹر تھے بیرسٹر علی ظفر، تو انہوں نے بھی خوب دھلائی کی۔ انہوں نے کہا جناب سپیکر، یہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ 22 کروڑ عوام کو جواب دے ہیں، اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں، ان کی آپ کو علم نہیں ہے ان کے اندر کتنا ملک کا نقصان ہوگا، جس طرح کی آپ ترمیم اور قانون سازی کرتے جا رہے ہیں، جس کے بعد جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور پیپل پارٹی اور PTI تمام جماعتیں ایک پیج پر آ گئی، مسلم لیگ نون اکیلی رہ گئی، جس کے بعد جو اعظم نذیر تارڑ تھے وہ کھڑے ہو کر روسٹم پر کہتے ہیں کہ آپ سب نے تو ہمارے ساتھ اتفاق کیا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ساتھ آپ نے معاہدہ کر کے آئے ہیں، تمام کو کہہ رہے تھے۔ تو کیونکہ ان کا جو کام تھا وہ تو نہیں ہو گیا، اور جو وہ پلان چلنا چاہتے تھے وہ پلان تو فلاپ ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا۔ جو یہ سوچ کر آئے تھے، جو ان کی روایات ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر اندر فیصلے کر کے لاتے ہیں اور 2 نمبری کرتے ہیں اور بریک واردات ڈالتے ہیں، وہ واردات تو پکڑی گئی، اندر سے پتہ چلا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو جوائنٹ سیشن کو بلا کر یہ واردات ڈالنا چاہتے تھے اور الیکشن کو آگے لے کر جانا چاہتے تھے اور فراری اختیار کرتے تھے، لیکن وہ جو پلان تھا وہ تو مکمل طور پر فلاپ ہو گیا۔ اور اس کے بعد سینیٹر مشتاق نے کہا ہے کہ جو 6 کلو ہیروئن کا کیس ہے، جو 6 کلو ہیروئن تک جو قانون ہے، وہ آپ نے ان کی سزائیں بھی ختم کر دی ہے، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر وہ ملزم کو فائدہ دے دیا، اور جو 6 کلو تک ہیروئن فروخت کرتا ہے یا پکڑا جاتا ہے یا سمگلنگ کرتا ہے، تو آپ نے ان کو ریلیف دے دیا ہے سمگلر کو، کیونکہ ہیروئن کے کیس جو رانا ثناء اللہ کے اوپر تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے خود کو ریلیف دے کر سمگلر کو بری کر دیا، اور کہا کہ 6 کلو ہیروئن پاکستان کے اندر آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے۔ جس کے اوپر سینیٹر مشتاق نے اسمبلی کے اندر سپیکر کے سامنے کہا کہ
یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو آپ کر رہے ہیں اس طرح سے؟ پھر جو منصوبہ ناکام ہوا، اس منصوبے کی ناکامی کے بعد جو اعظم نذیر تارڑ تھے تو وہ تو اسمبلی سے فرار ہو گئے، پارلیمنٹ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جو خواجہ آصف تھے وہ جماعت پیپل پارٹی کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، وہ جے یو آئی کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تو اس نے پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر حملہ کر دیا، بےہودہ باتیں کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے خوب پی ٹی آئی کے عورتوں کے اوپر کیچڑ اچھالی، کیونکہ غصہ تھا، ان کا جو کام تھا وہ تو ہوا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے غصہ پی ٹی آئی کی خواتین کے اوپر نکال دیا۔ تو اس بات پر عثمان ڈار نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خواجہ آصف کا بدبودار چہرہ ہے، اس چہرے اور بدبو سے میں نے سیالکوٹ کی عوام کو پاک کیا ہوا تھا، پچھلے کئی سالوں سے میں نے محنت کی تھی، اور یہ بدبودار چہرہ جنرل باجوے کی گود میں بیٹھ کر یہ پارلیمنٹ تک پہنچا ہے، نہیں تو یہ جو اس کا بدبودار چہرہ تھا اور جو اس کی بدبو تھی، اس کی بدبو سے میں نے سیالکوٹ کے لوگوں کو پاک کر دیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اس نے میری والدہ کے ساتھ کیا ہے، اس کا پیچھا میری 7 نسلیں کرتی رہیں گی، یہ وہ بدبودار چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر حسنین درشک ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خواجہ آصف کی ماں اور بہن سمجھتی ہوں گی کہ خواجہ آصف ہمارے اوپر بوجھ ہے، کیونکہ جس طرح کی زبان ان نے عورتوں کے لیے استعمال کی، کیونکہ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا تھا، کیونکہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا جو یہ مقصد پارلیمنٹ کے اندر حاصل کرنا چاہتے تھے، اور وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے اپنی چہرے کی اور منہ کی بدبو جو تھی وہ نکالی، اور اس نے کیچڑ اچھالی، اور پی ٹی آئی کے اور خواتین کو برا بلا کہا۔ یہ اس طرح کا بدبودار چہرہ ہے جو قوم کے سامنے اب واضح ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا الزام لگا کر دنیا کو دکھایا کہ انہوں نے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا ہے، جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو دنیا کے لوگ اس وجہ سے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا اس کو پیسہ دیتے ہیں اور ان کے اوپر انٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو انہوں نے بدنام کرنے کے لیے کرپشن کے الزام لگا کر ان کو ہائی کورٹ اسلام آباد سے اغوا کیا، جس کے کنٹیکٹ پر آج بھی سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے آواز اٹھائی، اور پی ٹی آئی کے وکلا نے اس کنٹیکٹ کو زندہ کیا، جس وجہ سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو پارلیمنٹ سے جس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو اغوا کیا گیا تھا۔ یہ وہ کیس تھا جس کی انکوائری 2020 کے اندر یہ بند ہو چکی تھی، اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے پاس اب اہم ثبوت اور اہم کمنٹس آ گئے ہیں، جو پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے رات گئے اچانک اپنا خطاب کر کے قوم کو بتایا کہ جو سابق نائب تھے، جو چیئرمین تھے سابق نائب، انہوں نے ان کو اس بات کا پتہ تھا، اور وہ انکوائری بند ہو چکی تھی۔ وہ انکوائری تب تک اوپن نہیں ہو سکتی تھی جب تک کورٹ کا حکم نہیں آتا، اور اس انکوائری کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا الزام پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ڈال پر 50 ملین پاؤنڈ میاں نواز شریف کے بیٹے لے کر فرار ہو گئے۔ جب ان کی انکوائری ہوئی تو وہ جواب دے بھی نہیں ہوئے اور کہا کہ ہمیں نہیں پتا، اور آج تک بھی وہ 50 ملین پاؤنڈ ہضم کر کے فرار ہو گئے ہیں۔ آج تک اس 50 ملین پاؤنڈ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ میں نے اس کے اوپر نائب چیئرمین جو اب موجودہ ہے اس کے اوپر
जो मेरे ऊपर कीचड़ उछाली गई और मेरी इज्जत और वकार पे आंच लाया गया, तो इसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है। और इसने मुझे झूठे केस के अंदर और करप्शन का केस बनाकर मुझे अगवा कराया। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तोशा खाना की समाअत थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जज जो सेशन जज हुमायूं दिलावर है उसके कंडक्ट पर भी उन्होंने सवालात उठाए। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फरूक के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसके पास तो हमारे जो फाइलें हैं वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, लेकिन आज तक इस जनाब ने सुनने की जहमत तक नहीं की। जिस तरह से ये अभी तोशाखाना केस के अंदर जज हुमायूं दिलावर इतनी जल्दी में है, आज तो जनाब ने धमकी भी साथ दी है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को, अपनी ज़ाती रंजिश और अपनी ज़ाती बुनियाद पर यह पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को निशाना बना रहा है। मुनसिफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं कर रहा, बल्कि धमकियां भी साथ देता है और वोकला को यू शटअप भी कहता है। वोकला का क्या काम होता है? वोकला का काम होता है अदालत की मामनत कराना और अदालत के साथ जो कानून होता है वो शेयर करना होता है और उनका साथ देना होता है। लेकिन ये तो अदालत के अंदर बैठकर उनको खामोश होने का हुक्म देता है, साथ उनको गाली भी निकालता है। तो ये कैसे मुनसिफ, ये कैसे इंसाफ करेगा? ये अपनी ज़ाती रंजिश पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को सज़ा देना चाहता है। नाज़रीन, आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।